حاضرین دوستو، آج کے خطبہ جمعہ میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے، یہ عنوان بڑا ہی اہم ہے اور وہ ہے ہمیں جہنم سے نجات کیسے ملے گی۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کا مقصد بھی واضح کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس دنیا کے اندر محض اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوستو، جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اور پوری انسانیت کو جب اس دنیا کے اندر بھیجنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کو انجام دیں، تاکہ کل قیامت کے دن جہنم سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بچا لے، قیامت کے دن کامیابی قدم بوس ہو جائے، ہمارا ٹھکانہ جنت ہو جائے اور بری جگہ سے یعنی جہنم سے ہم کیسے چھٹکارا پا جائیں، اس مقصد سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کھائیں پئیں، نشو نما ہو، دنیاوی کام و کاج میں ہم الجھے رہیں اور اپنے خالق اور مالک کو بھول جائیں۔ یہ انسان کا کام نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے اور جنت میں جگہ بنانے کے لیے جس جنت سے ہمارے باپ حضرت آدم کو نکالا ہے، اسی کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو ہم جہنم سے چھٹکارا کیسے پائیں؟ وہ کون سے کام کرنے سے اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے، جہنم سے اللہ رب العالمین ہمیں بچا لے، نجات ہماری مل جائے؟ کون کون سے کام ہیں جن کو انجام دینے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے گا اور جہنم سے ہماری چھٹکارا مل جائے گی؟ نمبر 1، پہلا کام، اللہ رب العالمین سورہ انعام آیت نمبر 82 کے اندر ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اے میرے بندو، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن ہمیں نجات مل جائے، کامیابی مل جائے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے کر کے آ جاؤ، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے کر کے آ جاؤ، اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کر لو، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ توحید کا اقرار کر لینے کے بعد ظلم کو نہ ملاؤ۔ اگر نجات چاہتے ہو کہ نجات مل جائے، چھٹکارا مل جائے، جہنم کی ہولناکیوں سے، قیامت کی ہولناکیوں سے، ہر پریشانیوں سے ہم بچ جائیں، تو پہلا کام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے کر کے آ جاؤ اور اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ ظلم کو نہ ملاؤ۔
جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ اکرام بہت زیادہ پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے نجات پانے کے لیے اتنی کڑی شرط رکھ دی ہے، جس نے ظلم نہ کیا ہو، ایمان کے ساتھ جنہوں نے ظلم کو نہ ملایا ہو، اللہ رب العالمین نے اتنی کڑی شرط رکھ دی ہے، ہم میں سے کون ایسا انسان ہے جس نے دنیا کے اندر تھوڑا بہت ظلم نہ کیا ہو، تھوڑی بہت زیادتی نہ کی ہو، تھوڑا بہت اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا کام نہ کیا ہو؟ ہم میں سے کون ایسا انسان ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قیامت کے دن نجات کیسے ملے گی؟ کیونکہ ہر انسان تھوڑا بہت ظلم کر لیتا ہے دنیا کے اندر، ہر انسان تھوڑی بہت زیادتی کر لیتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے کامیاب ہونے کے لیے، نجات پانے کے لیے یہ شرط رکھ دی، جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا، اے میرے صحابہ اکرام، کیا تم نے سورہ لقمان آیت نمبر 12 کی تلاوت نہیں کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے صحابہ اکرام، ایمان کے ساتھ ظلم ملانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لے آنے کے بعد، توحید کا اقرار کر لینے کے بعد، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا پاپ، دنیا کے اندر سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا جائے۔ تو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ قیامت کے دن نجات اسی کو ملے گی، کامیاب وہی شخص ہوں گے جس نے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ظلم کو نہ ملایا ہو، یعنی شرک نہ کیا ہو۔ تو ایسے بندے کل قیامت کے دن کامیابی قدم بوس ہوگی اور جہنم سے انہیں چھٹکارا مل جائے گا اور اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم کب تک شرک سے بچتے رہیں، اپنے آپ کو کب تک شرک سے بچاتا رہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 کے اندر اس کا جواب دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے میرے بندو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو جس طرح سے ڈرنے کا حق تمہیں دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے جس قدر ڈرنا چاہیے تم ڈرتے رہو اپنے دنیاوی زندگی کے اندر، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے توحید کی حفاظت کرنا۔ جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے، جب تک تمہارے دلوں کی دھڑکن چل رہی ہے، اور جب تک تمہاری موت نہیں آ جاتی ہے، اس وقت تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنی توحید کی حفاظت کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان لے آنے کے بعد، ہوش سنبھالنے کے بعد، اس وقت تک اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملانا ہے جب تک ہماری موت نہ آ جائے، جب تک ہماری سانسوں میں سانس چل رہی ہے، جب تک ہمارے دلوں کی دھڑکن چل رہی ہے، اس وقت تک اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنی توحید کی حفاظت کرنا ہے۔ جب ہی جا کر کے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم سے ہمیں چھٹکارا دے گا اور ہم جنت کے اندر جا پائیں گے۔ پورے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے، پورے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے 35 جگہ 35 مرتبہ فرمایا کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں،
میں معاف کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، پوری قرآن میں 35 بار اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے۔ لیکن یہ 35 مرتبہ اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا کہ میں معاف کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ 35 بار کہنے کے بعد پوری قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 مقامات پر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 اور 116 کے اندر پوری قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ جو مالک، جو خالق بار بار یہ کہہ رہا ہو کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، توبہ قبول کرنے والا ہوں، وہی مالک، وہی خالق، وہی رب یہ کہے 2 جگہ کہ میں معاف کرنے والا نہیں ہوں، جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شرک کتنا بھیانک جرم ہے۔ جو اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن وہیں پر اللہ رب العالمین 2 جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو نے شرک کیا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر، جس خالق نے اور جس مالک نے تجھے پیدا کیا اس مالک کو چھوڑ کر کے اگر کسی اور کے در پہ گئے اور میرے ساتھ کسی اور کو شامل کیا کسی بھی اینگل کے اندر، کسی بھی اعتبار سے، تو اللہ رب العالمین ہرگز تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، کامیابی اسی وقت تک قدم بوس ہو سکتی ہیں، اللہ رب العالمین جہنم سے اسی وقت ہمیں اور آپ کو چھٹکارا دے سکتا ہے جب ہم ایمان لے آنے کے ساتھ ساتھ ہم ظلم کو نہیں ملائیں گے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ توحید سے بڑھ کر دنیا کی کوئی بھی دولت آگے نہیں ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ ہمیں اور آپ کو یہ خوش ہونا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی شکریہ ادا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید جیسی نعمت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ کل قیامت کے دن ہوگا، سورہ نساء آیت نمبر 91 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے اللہ رب العالمین کے پاس اور جہنم کی وہ بھڑکتی ہوئی آگ اور وہ شعلے دیکھنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے وہ کہے گا، اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جس نے دنیا کے اندر توحید اس کے اندر نہیں پائی گئی تھی، وہ انتقال ہو گئے، توحید کو نہیں اپنایا تھا، ایمان کو نہیں اپنایا تھا اور دنیا سے یہ چلے آئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس کہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُمْ من احدهم ملء الارض ذهبا، پروردگار عالم اگر زمین بھر کے سونا اگر تیرے راہ میں دے دیا جائے، صدقہ کر دیا جائے تو ہمیں جہنم سے نجات دے دو۔ اللہ رب العالمین کہے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اے میرے بندے اگر تم زمین بھر کے سونا لے کر کے آ جاؤ، اللہ رب العالمین یہاں تمہیں کبھی بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو توحید کتنی بڑی دولت ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ ایک آدمی زمین بھر کا سونا اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے اور اللہ رب العالمین سے کہے کہ یا اللہ یہ زمین بھر کا سونا میں دے رہا ہوں تیری راہ میں، ہمیں جہنم سے بچا لے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، تو اللہ رب العالمین ان کی اس فریاد کو سننے والا نہیں ہے اور اللہ رب العالمین توحید سے بڑھ کر ان کی نظر میں کوئی بھی دولت بڑی نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ شکریہ منانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کی زمین کے اندر
तमाम बंदों में सबसे जो मकाम और मर्तबा अगर किसी को हासिल है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जमीन में तमाम बंदों में किसका मकाम सबसे ऊंचा है, तो हर इंसान जो थोड़ा बहुत जानता हो, थोड़ी बहुत सूझबूझ रखता हो, वो ये कह सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़मीन में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों में से सबसे अगर किसी का मकाम और मर्तबा ऊंचा है तो वो अंबिया अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा ऊंचा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। उन अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अनाम आयत नंबर 88 के अंदर इरशाद फरमाया, वलो अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। ए मेरे बंदे, ये मेरे बरगुज़ीदा बंदे, ये अंबिया अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर, जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा किया जा रहा है, हजरत इब्राहिम का तज़किरा किया जा रहा है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया जा रहा है। बड़े बड़े अंबिया अलैहिस्सलाम का सीरियल से नाम लेने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वलो अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून। इन तमाम मेरे बरगुज़ीदा बंदे अंबिया अलैहिस्सलाम, उलुल अज़्म पैगंबर अगर ये भी शिर्क करते, वलो अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, तो उनके भी आमाल ज़ाये होने से कोई भी नहीं बचा सकता, ये भी जहन्नम में चले जाते। तो मेरे इस्लामी भाइयों, क्या अंबिया अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह शिर्क कर सकते हैं? हरगिज नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया अलैहिस्सलाम को मासूम अनिल खता बनाया है। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन बताना ये चाहते हैं कि ए मेरे बंदो सुनो, ये मेरे बरगुज़ीदा बंदे जो गुजरे हैं, जो मेरे चहेते अंबिया जो गुजरे हैं, अगर ये भी अगर मेरे साथ शिर्क करते तो इनके भी नेक अमाल ज़ाये होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मेरे इस्लामी भाइयों, अगर हमें और आपको नजात चाहिए कि क़यामत के दिन नजात मिल जाए, जन्नत में हमारा ठिकाना हो जाए, जहन्नुम से हमें छुटकारा मिल जाए, तो ईमान लाने के साथ साथ, ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाना है, शिर्क नहीं मिलाना है। अगर हमने शिर्क कर लिया तो हमारे आमाल ज़ाये और बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। पता ये चला क़यामत के दिन कामयाबी की जो पहली सीढ़ी है वो है तौहीद। अगर हमने इसको अपना लिया और मजबूती के साथ थाम लिया और हमने किसी भी एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर किसी और को नहीं पुकारा, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जहन्नुम से छुटकारा देगा। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम में जितने भी अंबिया इस दुनिया के अंदर आए, उन तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के इमाम कौन हैं? आप कहोगे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह ज़ुमर आयत नंबर 65 के अंदर इरशाद फरमाया, ए मेरे बंदो, दुनिया के अंदर बसने वाले लोगों सुन लो, मेरे तमाम बंदों में सबसे ज्यादा महबूब और प्यारा बंदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ये डंके की चोट पर तंबीह कर रहा है, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका वला तकूनन्न मिनल खासिरीन। ए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम बंदों में सबसे ज्यादा प्यारा और सबसे ज्यादा चहेता आप हो, लेकिन आप भी कान लगा करके सुन लो, लइन अशरकता, अगर आपने भी कोई शिर्क किया, लयहबतन्न अमलुका वला तकूनन्न मिनल खासिरीन। ए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके आमाल को ज़ाये होने से कोई नहीं बचा सकता है और आप खसारा उठाने वालों में से हो जाओगे। तो मेरे इस्लामी भाइयों, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिर्क कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बताना चाहते हैं उम्मत मोहम्मदिया को और पूरी इंसानियत को ये बताना चाहते हैं कि देख लो, मेरे इतने
بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، اتنے بڑے بڑے چہتے رسول گزرے ہیں، اگر وہ بھی شرک کر لیتے تو ان کے بھی نیک اعمال ضائع ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ بھی جہنم میں چلے جاتے۔ تو اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہو جائے، جہنم سے ہم بچ جائیں، تو آپ کو شرک جیسے مہلک بیماری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اپنے پریوار، اپنے کنبے قبیلے والوں کو بچانا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر آپ نے کتنی بڑی بڑی عبادتیں آپ نے کیوں نہ کر لی ہو، نماز آپ پوری زندگی آپ پڑھتے رہیں، حج آپ پوری زندگی کرتے رہیں، صدقات و خیرات آپ کرتے رہیں، لیکن یہ سب کرنے کے بعد اگر آپ نے شرک کیا تو حج کرنا، نماز پڑھنا اور بڑی بڑی عبادتیں اللہ رب العالمین کے ہاں قابل اعتبار نہیں ہوگا، آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، آپ کے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کامیابی کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ توحید ہے، اور توحید کے اندر ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور ان کی عبادتوں میں کسی غیر کو شریک نہ کیا جائے، یہ نجات پانے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں، وہ کون سا خطہ ایسا ہے، وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں ہمارا رب ہماری دعاؤں کو نہ سنتا ہو؟ میرے اسلامی بھائیوں، جب ہر جگہ سے اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، ہماری فریاد کو سنتا ہے، تو ہمارے سے بڑا جاہل آدمی کون ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے، بیٹا بیٹی دینے کے لیے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے ہم اپنے ہاتھ کو پھیلائیں، اپنے پیشانی کسی اور کے سامنے رکھیں؟ تو ہمارے سے بڑا جاہل اور ہمارے سے بڑا نادان آدمی کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین ہر خطے سے، ہر جگہ سے ہماری دعاؤں کو سننے پر قادر ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بیٹا بیٹی مانگنا ہو، جب اولاد مانگنا ہو، جب بھی کوئی پریشانی سے نجات مانگنی ہو، تو اللہ رب العالمین ہی کو پکارا جائے، مصیبتوں کے اندر اللہ رب العالمین کو پکارا جائے، چاہے سکھ کے عالم میں ہو، چاہے دکھ کے عالم میں، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین ہی سے مانگنا چاہیے۔ آئیے سورہ انبیاء آیت نمبر 87 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے میرے بندے، کوئی ایسا خطہ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میں اپنے بندوں کی پکار کو نہیں سنتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت یونس علیہ السلام تین اندھیروں سے اللہ رب العالمین کو پکارا، ایک پانی کا اندھیرا، ایک مچھلی کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا، یہ تینوں اندھیروں کو اللہ رب العالمین سورہ انبیاء آیت نمبر 87 کے اندر ارشاد فرما کر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین تین اندھیروں سے سن سکتا ہے، ان کی فریاد کو قبول کر سکتا ہے، تو اے میرے بندے، تم ڈائریکٹ مجھ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ مجھ سے فریاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہیں حضرت یونس کے بارے میں پتا نہیں ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، ان تینوں اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو پکارا، اللہ رب العالمین نے انہیں نجات دے دی۔ کیا بتانا چاہتے ہیں ہمارا پروردگار؟ کہ یونس علیہ السلام تین اندھیروں سے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اللہ رب العالمین کو پکار رہا ہے۔ تو اے میرے بندے، جب تمہاری دنیاوی زندگی میں کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، تو اپنے ہاتھ اللہ رب العالمین کے سامنے پھیلا لینا، اپنے دامن کو اپنے پروردگار کے سامنے پھیلا لینا۔ اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو سنے گا، تمہاری فریاد کو سنے گا، اور تمہاری مشکلوں سے اللہ رب العالمین نکال کر کے امن و امان کی زندگی تمہارے لیے قائم کر دے گا۔ تو پہلا نقطہ کیا نکلا؟ اگر ہمیں اور آپ کو نجات چاہیے تو توحید کو لازم پکڑ لیجئے۔ توحید کے بنا کامیابی نہیں ہو سکتی ہے، اور چاہے آپ کتنی بڑی عبادتیں کیوں نہ کر ڈالیں، اگر توحید آپ کی زندگی میں نہیں ہے
توحید ایسی ہے جیسے ایک انسان کے جسم کے اندر روح ہے. اگر انسان کے جسم سے روح نکال لیا جائے تو ہاتھ کی کوئی اہمیت نہیں، پیر کی کوئی اہمیت نہیں، سر کی کوئی اہمیت نہیں، آنکھ کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے باڈی کی کوئی اہمیت نہیں. اسی طریقے سے اگر انسان کی زندگی سے اگر توحید کو نکال لیا جائے تو پھر میرے اسلامی بھائیوں اس انسان کے اندر کچھ بھی نہیں بچتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمیں کامیابی مل جائے، جنت ہمارا ٹھکانہ ہو جائے، تو توحید کو اپنی زندگی کے اندر لازم پکڑ لو، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے چھٹکارا مل جائے. آئیے سورہ فاطر اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں. سورہ فاطر آیت نمبر 13-14 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اے میرے بندو، اے دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں، تم کتنے بڑے نادان ہو، تم کتنے بڑے جاہل ہو. تم جن معبودوں کو پکارتے ہو، جن سے تم بیٹا بیٹی مانگتے ہو، جن سے تم فریاد درسی کرتے ہو، جن کے سامنے تم نظر و نیاز پیش کرتے ہو، وہ کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. کھجور کے گٹھلی کے اندر ایک چھلکا ہوتا ہے، سفید جھلی سی ہوتی ہیں. کہا کہ تم جن کو سب کچھ سمجھتے ہو، وہ بیڑی بنانے والا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، جن کو آپ پکارتے ہو وہ کھجور کی معمولی گٹھلی کے اندر ایک چھلکا ہوتا ہے، جھلی ہوتی ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہے. تو اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، تم کتنے بڑے نادان ہو، تم کتنے بڑے بیوقوف ہو کہ جو ایک کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، تم انہیں پکار رہے ہو، ان کے سامنے تم نظر و نیاز پیش کر رہے ہو، اور ان سے فریاد درسی کے لیے ماتھا ٹیکتے ہو، سجدہ کرتے ہو، اور اللہ رب العالمین کو تم بھلائے بیٹھے ہو. تو تمہارے سے بڑا جاہل کون ہو سکتا ہے؟ دوسرا کام، دوسرا نقطہ، دوسرا پوائنٹ جس سے ہمیں نجات مل جائے. اللہ رب العالمین سورہ زمر آیت نمبر 61 کے اندر ارشاد فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ. اے دنیا کے بسنے والے لوگوں، اے میرے بندو، اگر تم نجات پانا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ نجات مل جائے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے، وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ. اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا مادہ پیدا کر لو. چاہے تم کہیں بھی ہو، کس حالت میں ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بن جاؤ. اگر تمہارے اندر اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا اور تمہارے اندر یہ پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے میں بند کمرے میں کیوں نہ ہو، چاہے میں تنہائی میں کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے، اللہ رب العالمین سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اگر تمہارے اندر یہ پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، چھٹکارا جہنم سے مل جائیں گی. کیا یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہیں؟ کہنے کو تو ہم بہت کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ایسا ہے ویسا، ہم توحید پرست ہیں. ارے توحید پرست کس کو کہتے ہیں؟ توحید پرست اگر ہو اور آپ نمازی نہ پڑھو تو پھر توحید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون سی انسانیت ہمارے زندگی کے اندر ہے؟ کیا تقوی، کیا ڈر، کیا خوف الہی آج ہمارے اندر ہیں؟ میرے اسلامی بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو آپ دیکھ لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں. ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار ٹکٹکی لگا کر کے گھور گھور کر کے دیکھ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا، اے میرے صحابی، اے میرے ساتھی، تم مجھے گھور گھور کر کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اے میرے ساتھی، کیا میں تمہارے بیچ میں پہلی بار آیا ہوں؟ ایسا لگتا ہے کہ میں تمہارے درمیان پہلے بار آیا ہوں. اے میرے ساتھی، اے صحابہ اکرام، مجھے کیوں بار بار دیکھ رہے ہو؟ صحابی بیان کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گھور گھور کے اس لیے دیکھ رہا ہوں، از قبل الوقت، آپ کے بڑھاپے کی عمر آپ نہیں پہنچے ہو،
बुढ़ापे के दहलीज पर आपने अभी कदम नहीं रखी हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि आपके सर के बाल सफेद हो गए, आपकी दाढ़ी सफेद हो गई, आपके चेहरों पर झुर्रियां पड़ने लगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अभी वो उम्र नहीं है, बुढ़ापे की उम्र नहीं है, फिर भी बुढ़ापे के आसार दिख रहे हैं, यही मैं गौर करके देख रहा हूं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सूरह नबा ने, सूरह मुल्क ने, सूरह क़यामा ने, सूरह मुदस्सिर ने, यानी ये फला सूरत के अंदर, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत की भयानक होलनाकियां बयान की हो, जब मैं इन सूरतों को पढ़ता हूं, क़यामत का मंजर मुझे याद आता है। खौफ इलाही की वजह से आज मैं बुढ़ापा होने से पहले आज मेरे सर के बाल भी सफेद हो गए हैं, मेरी दाढ़ियां भी सफेद हो गई हैं, मेरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। मैं ये सोचता हूं कि क़यामत के दिन कैसे नजात मिलेगी, क़यामत के दिन इंसान कैसे कामयाब हो सकता है, और मैं क़यामत का मंजर और उनकी होलनाकियों के बारे में सोचता हूं। तो यही सोच और यही विचार ने मुझे अज कब्ल वक्त मुझे बूढ़ा कर दिया है। आज हमारे सामने कुछ भी बयान कर दो, कितना ही कुछ सुना दो, लेकिन इधर से हमने सुना, उधर से हमने निकाल लिया। क्यों? हमारे अंदर डर नहीं है। डर नाम की चीज अगर होती, अगर आपके अंदर खौफे खुदा होता, तो मैं काबे के रब की कसम कहता हूं कि गुनाह के काम करने से पहले आप 100 बार सोचते, आप 100 बार उसके बारे में गौर करते कि नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ से मैं नहीं बच सकता हूं। अगर मैंने अभी ये काम कर लिया, अगर मैं फजर में नहीं उठा, अगर मैं नमाजों में हाजिर नहीं हुए, तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त से मैं नहीं बच सकता। अगर ये चीज आपके अंदर पैदा हो जाए और किसी भी इंसान के अंदर पैदा हो जाए, तो गुनाह के काम करने के लिए उन्हें एक बार नहीं, हजारों बार सोचना पड़ेगा। आज हम धड़ल्ले से गुनाह कर रहे हैं, धड़ल्ले से हम नमाजों को छोड़ रहे हैं और बड़े बड़े गुनाह के काम अंजाम दे रहे हैं, और हमें शर्म भी नहीं आती। क्यों? इसलिए आज हमारे अंदर डर नाम का कोई चीज नहीं है, तकवा नहीं है, खौफ इलाही नहीं है, परहेजगारी नहीं है। अगर ये परहेजगारी और खौफ खुदा हमारे दिलों के अंदर होता, तो यकीनन हम नेक बन जाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते पर चलने वाला बन जाते। तो ये सब सारी चीजें आज हमारे अंदर नहीं है। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, हम गुनाह के काम को मामूली समझ रहे हैं। कितने बड़ा गुनाह कर लो मामूली, कितने नमाजें छोड़ लो मामूली, जबकि सहाबाए किराम एक भी अगर मामूली कोई गुनाह हो जाता था तो उनको ऐसा लगता था कि मैं एक पहाड़ के नीचे बैठा हूं, पहाड़ हमारे ऊपर गिरने वाला है और उसी पहाड़ के नीचे मैं दब करके मर जाऊं। ये सहाबाए किराम का तस्वुर था। तो कुल का खुलासा ये हुआ कि अगर नजात चाहिए तो 2 काम आप करो। बहुत सारे काम है, इंशाअल्लाह मैं आपके सामने स्टेप दर स्टेप बताऊंगा। आज के खुतबा जुमा का खुलासा ये है कि अगर आपको नजात चाहिए कि हम जहन्नम से बच जाएं, जन्नत हमारा ठिकाना हो जाए, तो आप 2 काम करो। तौहीद को अपने अंदर थाम लो, तौहीद को मजबूती से थाम लो, तौहीद के ऊपर अमल करने वाला बन जाओ। और दूसरा काम, तकवा अपने अंदर पैदा कर लो, परहेजगारी अपने अंदर पैदा कर लो, खशियत इलाही पैदा कर लो। तो ये 2 काम अगर करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी और उसकी मशीयत से हम जहन्नम से छुटकारा पा सकते हैं, जन्नत हमारा ठिकाना हो सकता है। मजीद बातें आपके सामने आएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को तौहीद के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को दीन की सही समझ अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा और पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन व लकुम रऊफ़ुर रहीम।